رب کعبہ کی قسم، ایک وقت وہ آئے گا کہ بھارت کے اندر بھی وہی تب منظر آئے گا، وہی منظر آئے گا۔ ایک بار پھر پاسباں ملیں گے کعبے کو صنم خانے سے، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کتنی جلدی ہم ایمان والے اور غلامان مصطفیٰ اخلاق والے بنتے ہیں، کتنی جلدی ہمارا تعلق مخلوق سے بہتر ہوتا ہے، کتنی جلدی ہم نفرت کے جواب محبت سے دینا سیکھتے ہیں، کتنی جلدی ہم ان سب کی خیر خواہی کرتے ہیں جو بیچارے انجانے میں ہمارا برا چاہ رہے ہیں۔ ان کا بھی بھلا چاہنا یہ نسبت محمدی کی خاص تعلیم ہے۔ اپنا بھلا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اپنا برا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا ہے۔ یہ کمال دکھایا تھا محمد الرسول اللہ نے کہ وہ انہوں نے کسی قوم کی ہلاکت کی بد دعا تو کیا کرتے، ہلاکت کا فیصلہ لے کر نافذ کرنے والے فرشتے طائف کے میدان میں اتر گئے۔ جب طائف میں اس پوری طرح مارا محمد الرسول اللہ کو، آج ہم اس ملک میں لنچنگ سے پریشان ہیں اور ہمیں پریشان ہونے کا حق ہے۔ ہمیں پریشان ہیں ہم بہلو خان پر، ہم پریشان ہیں عمر پر، ہم پریشان ہیں فلاں پر، ہم پریشان ہیں تبریز پر، ہم پریشان ہیں فلاں دلت نوجوانوں پر جن کی لنچنگ کی گئی۔ مگر لوگوں، خاکم بدہن طائف کے میدان میں لنچنگ کی گئی تھی انبیاء علیہ السلام کے سردار کی، وہ تھی موب لنچنگ، سب سے خطرناک موب لنچنگ، ایسی موب لنچنگ جس پر تھرا گیا تھا آسمان، جس پر کپکپا گئے تھے فرشتے، اور ان فرشتوں نے اللہ کے دربار میں یہ خود کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کب تک ہم دیکھیں گے کہ آپ کے چہیتے محمد پر اس طرح موب لنچنگ ہوتی رہے، کب تک ہم دیکھیں گے؟ یہ آپ نے جو قوت و طاقت ہم کو دی ہے یہ کب استعمال ہوگی؟ اب اجازت دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم جائیں اور ان ناہنجاروں کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ قربان جائیں اللہ کی حکمت پر، اللہ نے ان کو منع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ چاہتا تو وہیں روک دیتا، مگر اللہ تو کچھ دکھانا چاہتا تھا کہ تم بہت کچھ جانتے ہو میرے فرشتوں، تم میرے محبوب کے اخلاق کو نہیں پہچانتے، تم میرے محبوب کو پہچانے نہیں ابھی تک، تم اس کی طرف سے بدلہ لینا چاہتے ہو جس کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تم نہیں جانتے وہ تم اس کی طرف سے بدلہ لوگے، وہ تم سے ناراض ہوگا۔ جاؤ 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 جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، دونوں طرف کے پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس کر رکھ دو۔ فرشتے آ گئے، مگر خیال رکھنا کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا۔ اللہ اکبر، کیا عالی مقام ہے آپ کا اے اللہ کے رسول، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم آپ کو نہیں پہچانے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم کی تعمیل تب کرنا جب میرا محبوب تم کو اجازت دے دے۔ کا معاملہ حقوق العباد کا ہے، میں دخل نہیں دوں گا، اس کا معاملہ ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ فرشتے آئے، اب ادھر اللہ کے رسول زخموں سے چور۔ طائف کا واقعہ 10 لاکھ مسلمان مار دیے جائیں تب بھی اتنا سخت واقعہ اس کو نہیں کہا جائے گا جتنا اس واقعے کو کہا جائے گا۔ لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیر زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن لوگوں نے آپ کے دل کے زخم کو تو نہیں دیکھا۔ پیروں کے زخم کو دیکھنا آسان ہے، دل کے زخم کو دیکھا اللہ نے، اور اسی لیے طائف کے واقعے کے فوراً بعد اللہ نے معراج کے سفر میں حضور کو بلایا۔ معراج کا واقعہ طائف کے واقعے کے فوراً بعد ہوا، گویا اللہ نے یہ پیغام دیا کہ محمد زمین والوں کے سلوک کو جھیل کر کبھی دخاطر نہ ہونا، تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے، آؤ آسمانوں میں دیکھو آسمان والے اور آسمان والوں کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے۔ قاب قوسین او ادنی۔
جب فرشتوں نے اللہ کے رسول کو سلام کر کے عرض کیا اور بتایا پورا واقعہ کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آئے ہیں اس لیے کہ ان سب کو تباہ کر دیں، لیکن آپ کی اجازت کی شرط لگا دی ہے، اب آپ کی اجازت کا انتظار ہے، حکم دیجئے اللہ کے رسول، ابھی ان سب کو تباہ کر کے رکھتے ہیں جنہوں نے آپ پر موب لنچنگ کی ہے۔ جواب دیا اللہ کے رسول نے، کیا اللہ نے میری اجازت پر موقوف رکھا؟ جی اللہ کے رسول، اللہ نے کہا کہ محمد کی اجازت کے بغیر کارروائی شروع نہ کرنا۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ اگر آپ نے میری مرضی پر موقوف کیا ہے تو مہربانی کیجئے ان قوم کو عذاب مت دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، یہ نہیں جانتے، یہ جان نہیں رہے، ابھی پہچان نہیں رہے، اللہ انہیں معاف کر دیجئے، اللہ انہیں معاف کر دیجئے، اللہ عذاب واپس بلا لیجئے۔ اور اللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اگر ان کو ایمان نصیب نہ ہوا تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی، میں انتظار کرنے پر تیار ہوں۔ ہم بھارت کے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو جو ایمان ملا وہ انہی طائف والوں کے ذریعے سے ملا تھا، جو اگر اس وقت عذاب کا شکار ہو گئے ہوتے تو سب قوم نوح کی طرح تباہ کیے جا چکے ہوتے اور ہم تک شاید ایمان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور شاید اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ بھارت کے اندر بھی ایمان اسی ترتیب پر آئے گا جس ترتیب پر طائف کی قوم پر آیا تھا، شاید اس میں اشارہ ہے اس طرف۔